تناظر میں دیکھیں، تاریخ کے تناظر میں دیکھیں، کسی نے تاریخ کو اس طرح سمجھ لیا، کسی نے تاریخ کو اس طرح سمجھ، یہ اپنا اپنا ذہن ہے، اپنا اپنا وجدان ہے، اس پر کوئی فتویٰ بازی یا کسی کو گمراہ کہنا یا اس طرح کی بات نہیں کریں۔ کل مولانا طارق جمیل صاحب نے میرے متعلق ایک کلپ اپنے آئی ڈی پہ، جو ان کا سوشل میڈیا ہے، اس پر انہوں نے ایک کلپ اپلوڈ کی جس میں انہوں نے مجھے مخاطب کی، میرا نام لے کر مجھے مخاطب کی۔ اس کلپ میں کوئی عداوت، مخالفت، ضد نہیں ٹپک رہی تھی، بلکہ خیرخواہی کے جذبے سے، ادب آداب کا خیال کرتے ہوئے، احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے درد دل اپنا پیش کیا، مجھے سمجھانے کی کوشش کی، میرے خاندان کا بھی ذکر کیا کہ آپ ایک اچھے خاندان سے ہیں، ایک عظیم خاندان سے ہیں، تو بڑے ادب و احترام سے میں اس کی قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئی لوز بات، اخلاق سے گری ہوئی بات، کوئی چبھتی ہوئی بات انہوں نے نہیں کی، بلکہ آخر میں انہوں نے ہاتھ جوڑ کے مجھ سے معافی بھی مانگی کہ اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر۔ میں بھی ان کی جو باتیں ہیں کسی جلسے میں ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، آج جمعے پہ بھی میں نے اشارتاً بھی اس کو ذکر نہیں کیا، کل بھی ذکر نہیں کروں۔ انہوں نے چونکہ سوشل میڈیا پر اپنی آئی ڈی پر بیٹھ کر یہ سب کچھ کہا، ہم بھی 3-4 دنوں میں ان کے جو دلائل ہیں انشاءاللہ اسی طرح آسن انداز سے، تحقیقی انداز سے، علمی انداز سے انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دوں۔ انشاءاللہ آپ سارے لوگ مطمئن ہیں، میں جواب دے دوں، ہم اسی طرح ادب و احترام سے جواب دیں گے اور خیرخواہی کے جذبے سے دیں گے۔ انہیں بھی ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو صحیح کریں اور روش اپنی تھوڑی سی بدلیں اور کسی کے ہاتھ میں آپ اس طرح استعمال نہ ہوں۔ تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے وہ کلپ سنا ہوگا، مجھے واٹس اپ کیا لوگوں نے، تو ہم اس پر تحقیق کریں گے، اپنے دلائل، یہ 10 محرم گزر جاتا ہے، اللہ خیریت سے گزار دے، اس کے بعد 3-4 دنوں میں ہم انشاءاللہ یہ ایک علمی ایک ذہن میں رکھیں، یہ کربلا اور حضرت زینب کا مزار کہاں ہے، واقعہ حرہ، مدینے میں چڑھائی کیسے ہوئی،